امریکہ نے کارل ونسن ایک اور ایئرکرافٹ کیریئر مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے آغاز سے چند دن پہلے کیا گیا۔ کارل ونسن جو کہ امریکہ کا نیوی کا تیسرا کلاس سپر کیریئر ہے اور یہ اسٹیلتھ جنگی طیاروں سے مسلح ہے اور 35 سی اسٹیلتھ طیارے اس کے اوپر تعینات ہوتے ہیں۔ یہ یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومن کے ساتھ علاقے میں شامل ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس کی تصدیق کی ہے اور امریکی نیوی کے سیلرز کی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ کارل ونسن پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے خلاف آپریشن کے لیے اسلحہ تیار کر رہے تھے۔ اس میں دونوں جہازوں سے اڑتے ہوئے طیاروں کی ویڈیو کلپس بھی شامل تھیں۔ پینٹاگون کا فیصلہ اس وقت آیا ہے جب امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاری کر رہا ہے جو ممکنہ طور پہ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوئے اور اس کا دوسرا فیز ابھی ہونا باقی ہے۔ پینٹاگون نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی تعداد 2 کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے خلاف فضائی حملے کیے تو وزیر دفاع یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ایئرکرافٹ کیریئر کا آمد علاقے میں استحکام کے فروغ، جارحیت کو روکنے اور عالمی تجارت کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنانے کی امریکی کوششوں کا تسلسل ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ یمن میں موجود ایک گروپ انصار اللہ یعنی یمنی حوثی مجاہدین کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں گزرنے والے جہازوں پر حملوں کو روکا جا سکے۔ یمنی حوثیوں نے پہلے اسرائیل کو ہدف بنایا، اس پر میزائل داغے جنہیں امریکہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے روک لیا۔ امریکہ نے اب تک 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے جن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی سہولیات اور اسلحہ بنانے اور ذخیرہ کرنے کی جگہیں شامل ہیں۔ یمنی حوثیوں نے کئی امریکی ریپر ڈرونز جس میں MQ-9 بھی ہے اس کو مار گرایا 2 دن پہلے، اور یمنی حوثیوں نے ایک اور ریپر ڈرون MQ-9 کو گرایا تھا اور یہ تیسرا ڈرون تھا جو مارچ کے اوائل میں 3 مارچ کے بعد گرایا گیا۔ امریکہ کے روزانہ حملوں کے آغاز کے بعد یہ 3 ڈرون گرائے گئے۔ حوثی گروپ جو یمن میں ایران کے حمایت یافتہ ایک تحریک ہے، اس نے امریکی حملوں اور ایئر کرافٹ کیریئر کی تعیناتی کے جواب میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں اور مزید جوابی کارروائیوں کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ یمنی حوثیوں کے پاس ایک بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز موجود ہیں جنہیں انہوں نے پہلے بھی امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف استعمال کیا۔ ان حملوں میں زیادہ تر خلیج عدن، بحر احمر کے اہم علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گئے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے حالیہ برسوں میں اپنی ڈرون صلاحیتوں میں کافی اضافہ کیا اور ان کی توانائی کے مراکز، ایئرپورٹس اور فوجی بیسز پر حملے کیے گئے۔ ان کے پاس اسلحے کی وسیع رینج ہے اور وہ دشمن کے اہم اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حوثیوں نے گزشتہ سال میں اپنی بحریہ کی صلاحیت کو بہتر بنایا اور وہ بحری جہازوں، خاص طور پہ تجارتی جہازوں اور امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہے۔ امریکہ کی ایئر کرافٹ کیریئر کی تعیناتیوں کے بعد حوثیوں کی طرف سے بحری حملوں کی توقع کا اضافہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کی بحری نقل و حمل کو متاثر کیا جا سکے اور امریکی موجودگی کو چیلنج کیا جا سکے۔ حوثی عام طور پہ بحری جہازوں کے خلاف میزائل حملے کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ایسی کارروائیوں کی اب توقع مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمنی حوثیوں نے اپنی سائبر صلاحیتوں کو بھی بڑھا لیا ہے۔ دشمن کے نیٹ ورک پہ حملہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ حملے امریکہ کی فوجی اور تجارتی معلومات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سائبر حملے دشمن کے مواصلاتی چینلز کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی فوجی کارروائیوں کو متاثر کیا جا سکے، جبکہ حوثیوں کی جانب سے سرحدی علاقوں میں حملوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کے اندر جو اہداف جن کو ٹارگٹ کیا تھا، اب اس کے مقابلے میں امریکہ کی موجودگی کے بعد ان کے حملوں کی شدت میں مزید اضافے کی توقع ہے اور یہ حملے نہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنائیں گے بلکہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کو، اس کیریئر کو سمندر برد کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ حوثی گروپ عالمی سطح پہ اپنی جنگ کو جائز دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت حد تک بہت سے ممالک اس کے اس اقدام کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ ایران اور حوثی دونوں امریکہ کی عالمی سیاست اور اس کے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں اور حوثی اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ امریکہ کا ایران کے خلاف موقف عالمی امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے خلاف جنگ کو ایک جائز دفاعی اقدام کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حوثی گروپ یمن میں حکومت کے خلاف بھی اپنی کارروائیاں بڑھا سکتا ہے۔
یمن میں حکومت اور حوثیوں کے درمیان جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی پڑے گا، یمن کے اندر بھی پڑے گا۔ حوثی گروپ کی طرف سے ان مختلف جوابی کارروائیوں کی توقع کی جا رہی ہے، جن کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی پر مزید مشکلات میں ڈالنا ہے۔ لیکن ان جوابی کارروائیوں کے ساتھ حوثی گروپ کی طرف سے عالمی سطح پر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی ہے، تاکہ ایران کے ساتھ اپنے اتحادی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی سیاسی پوزیشن کو بھی مضبوط کیا جا سکے۔ ادھر اگر ایران کی بات کریں کہ ایران کے حالیہ جو مذاکرات تھے وہ کیسے رہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ عمان میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بارے میں نہ ہم پر امید ہیں اور نہ ہی مایوس ہیں۔ انہوں نے کہا ملک کے مسائل کا حل کسی صورت ان مذاکرات کے نتیجے سے مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے تہران میں ایرانی کابینہ کے اراکین، پارلیمنٹ کے نمائندوں، عدلیہ کے اعلیٰ حکام اور مختلف اداروں کے سربراہان سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس ملاقات میں آیت اللہ علی خامنائی نے عمان میں جاری مذاکرات کو وزارت خارجہ کے بہت سے کاموں میں سے ایک قرار دیا اور واضح کیا کہ ملک کے دیگر امور ان مذاکرات پر ہرگز انحصار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جوہری معاہدے کے دوران کی جانے والی غلطی کا حوالہ دیا جب ایران کی ترقی کو مذاکرات کے نتائج سے مشروط کر دیا گیا تھا، جس کے باعث سرمایہ کاری اور ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے یہ زور دیا کہ صنعتی، اقتصادی، تعمیری، ثقافتی اور قومی سطح کے منصوبوں سمیت تمام شعبوں میں سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ان کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ سپریم لیڈر نے مذاکرات کے بارے میں غیر ضروری خوش فہمی اور غیر ضروری مایوسی دونوں سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ درست تھا، لیکن آئندہ کے تمام اقدامات احتیاط اور ہوش مندی سے کیے جانے چاہیے، کیونکہ ایران اور مخالف فریقین کی سرخ لکیریں واضح ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ یہ مذاکرات نتائج دے سکتے ہیں یا نہیں، مگر ایران محتاط رویہ اپنائے گا۔ انہوں نے مخالف فریقین پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن قوم کی داخلی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جبکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے صہیونی حکومت کے اقدامات کو وحشیانہ اور بے مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا مریضوں، صحافیوں، ایمبولینسز، اسپتالوں، خواتین اور بچوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملے انتہائی سنگ دلانہ جرائم ہیں، اور یہ ظلم وہی کر سکتا ہے جس کے اندر غیر معمولی درندگی موجود ہو۔ انہوں نے اسلامی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقتصادی، سیاسی اور اگر ضروری ہو تو عملی اقدامات کے ذریعے ایک منظم اور مربوط رد عمل دیں۔ انہوں نے کہا اگرچہ خدا کی طرف سے ظالموں کو سزا ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومتیں اور اقوام اپنی بھاری ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جائیں۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا پابندیوں کا توڑ داخلی پیداوار میں سرمایہ کاری کو قرار دیتا ہوں، اور پابندیاں ہٹانا ایران کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ان کے اثرات کو زائل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ داخلی وسائل کو بروئے کار لا کے ملک کو پابندیوں کے خلاف ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمسایہ ممالک، ایشیا اور افریقہ کی اقتصادی طاقتوں اور دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سمت میں کوششیں جاری رہنا چاہیے۔ ملاقات کے اختتام پہ انہوں نے ایرانی صدر کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں اور وزارت خارجہ کی مؤثر سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے انہیں نہایت مثبت اور مؤثر قرار دیا، جبکہ دوسری طرف ایران کی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں پر کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ بات اسلامی انقلاب کے ترجمان نے کہی ہے۔ جنرل علی محمد نائینی نے یہ بات اپریل 2024 میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ایران کی سچے وعدے آپریشن کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کہی۔ انہوں نے سچے وعدے آپریشنز کو ایرانی مسلح افواج کے عزم کی واضح علامت قرار دیا، جو قومی مفادات کے تحفظ اور اسلامی انقلاب کی حفاظت کے لیے کی گئی۔ IRGC کے ترجمان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اور فوجی طاقت ایران کے ریڈ لائنز ہیں، اور ان مسائل پر کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ بات ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں ہونے والے غیر مستقیم مذاکرات کے چند دن بعد سامنے آئی۔ مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کے صدر کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف نے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی یقین دہانی کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ اسی معاملے کے اوپر اسی وقت میں چین کے سفیر نے تہران میں پریس کانفرنس کے دوران اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرنا چاہیے۔ کانگ پیوو نے کہا کہ چین کا موقف ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پہ تنازعات کو سیاسی اور سفارتی طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ چینی سفیر نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد حل کے لیے عظیم موقع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ فریقین کو اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا امریکہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے یک طرفہ طور پہ باہر نکلا تھا، اس کو مذاکرات میں اپنی سیاسی نیکنیتی کو ثابت کرنا ہوگا اور ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اور زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے سیاسی حل کی حمایت
اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے لیے ہم اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں کہ چین ہمیشہ یک طرفہ پابندیوں کے خلاف رہا۔ چینی سفیر نے تہران کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو چین اور ایران کے درمیان تعلقات میں مداخلت یا رکاوٹ ڈالنا بند کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ چین عالمی ترقی اور آزاد تجارت کے لیے ایران کے ساتھ مضبوط تعاون جاری رکھے گا، ایک واضح پیغام امریکہ کو دیا گیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور امریکہ کی زیادتیوں کے خلاف ایران کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے، جبکہ دوسری طرف بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسی کی آمد متوقع ہے 16 اپریل کو ایران میں۔ ایک ایرانی سفارتکار نے بتایا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے جوہری سربراہ جو ہیں وہ 16 اپریل کو تہران کا سفر کریں گے، اور غریب آبادی کے مطابق گروسی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایران کی جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کریں گے، اور یہ دورہ دونوں فریقوں کے درمیان جاری تعلقات اور تعاون کے تحت ہوگا۔ گروسی کا آخری ایران کا دورہ نومبر 2024 میں ہوا تھا، جس دوران اس نے فردو اور نتنز میں واقع یورینیم افزودگی کے 2 مقامات کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد مزید ہیٹ جو تھی وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اب دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور ایگریشن کس کا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر غزہ کی صورتحال کی بات کی جائے تو اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ غزہ کے شہر شجاعیہ کے علاقے میں ایک حملے میں حماس کے کمانڈر محمد العجلہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی اور فوج نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ محمد العجلہ نے حماس کی شجاعیہ بٹالین کے کمانڈر کے طور پہ حیاتم رزق عبد الکریم شیخ خلیل کی جگہ لی تھی، جو پچھلے ہفتے شہید ہوئے، اور بیان کے مطابق محمد العجلہ 5ویں کمانڈر تھے جو جنگ کے آغاز سے لے کے اب تک حماس کی شجاعیہ بٹالین میں سے شہید ہوئے، اور یہ تیسری بار ہے کہ جب غزہ میں دوبارہ کارروائیوں کے آغاز کے بعد کسی کمانڈر کو شہید کیا گیا۔ ادھر اسرائیل کے حملے کے بعد جنوبی غزہ میں قائم فیلڈ اسپتال کی حالت انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مختلف مقامات پر جاری فضائی حملوں کے دوران اس اسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ فیلڈ اسپتال جو کہ شہریوں، زخمیوں اور جنہیں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے انتہائی ضروری طبی خدمات فراہم کر رہا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس حملے کے بعد غزہ میں پہلے سے موجود انسانی بحران مزید بگڑ چکا ہے۔ طبی سامان کی کمی پہلے ہی تھی اور اس حملے نے علاج کی فوری فراہمی کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ جیسے جیسے صورتحال بدتر ہو رہی ہے، فوری طور پہ فائر بندی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے تحت طبی سہولیات اور عملے کی حفاظت کی اپیل کی جا رہی ہے، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔